فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت میں داخل کر دیا نا تو پھر فرمایا کہ اے آدم و حوا تم جنت کے جتنے بھی پھلات ہیں ان سے کھاؤ پیو، لیکن وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ جو ایک خاص درخت ہے نا اس کے قریب نہیں جانا۔ اگر اس کے قریب چلے گئے تو فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، ظلم کر بیٹھو گے، تم غلطی ہو جائے گی، تم سے نافرمانی ہو جائے گی، اس کے قریب تک نہیں جانا۔ دراصل درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا جا رہا تھا، درخت کے پھل کو کھانے سے منع کیا جا رہا تھا، لیکن منع یہ کیا کہ قریب بھی نہیں جانا۔ جب قریب جاؤ گے تو پھر تمہارے اندر یہ خواہش پیدا ہوگی، تم کھا لو گے۔ یعنی ایسے اسباب جو نافرمانی کے ہیں ان اسباب کے قریب جانے سے ہی اصل گناہ وجود میں آتے ہیں۔ اس طرح کی چیز کہ اللہ نے ایک اصول بتایا میرے بندو، وہ معاملات، وہ چیزیں، وہ اسباب جن سے گناہ وجود میں آتے ہیں ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اگر قریب چلے گئے تو پھر تمہارا اندر کا نفس امارہ، باہر کا شیطان، یہ دو تمہارے مین دشمن ہیں جو انہوں نے تمہیں جکڑ لینا ہے، انہوں نے تمہیں کوشش کرنی ہے تمہارے اندر ایک خواہشات پیدا، پھر تم عمل کر لو گے، غلطی ہو جائے گی، تم سے خطا ہو جائے گی، پھر ظالم ہو جاؤ گے تم۔ تو گناہ کے جو اسباب ہیں نا ان کے قریب تک انسان نہ جائے تو وہ گناہ نہیں کرتا، وہ انسان گناہ سے دور رہتا ہے۔ اسی طرح نیکی کے جتنے بھی اچھائی کے اسباب ہیں ان کے قریب جائیں گے تو نیکیاں وجود میں آئیں گی، گناہ کے جتنے اسباب ہیں ان کے قریب جائیں گے تو گناہ وجود میں آئیں گے۔ ان چیزوں سے انسان دور رہے جن سے گناہ وجود میں آتے ہیں تو انسان گناہ سے باز رہتا ہے، دور رہتا ہے۔ ہمارے ہاں مکمل ماحول مہیا کیا جاتا ہے۔ ہم اپنی پاکستان کے اندر کالج اور یونیورسٹیز کی طرف دیکھیں، ہماری بچیاں بچے کس طرح کا ماحول چل رہا ہے۔ اب بھی ہم کہیں کہ معاشرے کے اندر کچھ بچوں کے اندر کچھ شعور ہو، حیا ہو، شرم ہو، تمیز ہو، یہ کیسے ممکن ہے؟ جب اس طرح کا ماحول ہم نے مہیا کر دیا، اپنی بچیوں کو برہنہ کر کے نوجوان لڑکی لڑکیاں عام گھوم رہے ہیں اور عام طور پہ کلاسز میں بیٹھے ہیں اس طرح کے ماحول میں، تو کیا اس طرح کے ماحول میں ہمارے وہ بچے 5 وقت کے نمازی ہوں گے؟ ان کی آنکھوں میں شرم و حیا کا نور ہوگا؟ ہم نے خود مہیا کیا، گناہ کے اسباب مہیا کیے اور ان کے دلوں کو پتھروں سے زیادہ سخت کیا، دلوں میں وہ جو نور ایمان تھا اس کو بجھا دیا، نسل ہماری خراب کی۔ دوسرا، ہمارے ہاں موبائل آ گئے ہیں، بالکل بھی ضرورت نہ ہو تب بھی ہمارے ہر جوان، ہر بچی کے پاس موبائل ہے، اور یہ مین سبب ہے گناہ کو وجود میں لانے والا۔ یاد رکھیں، سب کچھ ہم اپنے گھر میں ہر ایک بچی کے ہاتھ میں موجود ہے۔ گناہ کے اسباب کی مین بنیادی چیز آج کل موبائل ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے گناہ کے جو اسباب ہیں ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، میرے اور آپ کے باپ، پہلے انسان، پہلے نبی، پہلے پیغمبر جن سے انسان کی بنیاد رکھی گئی، ان کو حکم دیا گیا کہ اے آدم اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا۔ حالانکہ وہ قریب چلے جاتے، نہ کھاتے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اصول یہ بتایا کہ قریب بھی نہیں جانا، قریب جانے سے ہی معاملات بگڑتے ہیں۔ اور اس کے برعکس دیکھیں نیکیوں کے حوالے سے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز انسان کو ہر بے حیائی، بری بات سے روکتی ہے۔ جتنا نیکی کے اسباب کے قریب جاؤ گے نا اس قدر دل میں نور ایمان پیدا ہوگا، اس قدر انسان کے اندر حیا پیدا ہوگا، اس قدر انسان کے اندر اچھائیاں پیدا ہوں گی، انسان نیکیوں کی طرف بڑھے گا۔ اور ایسے اسباب جو نیکیوں کے ہیں ان کے قریب جانے سے انسان اچھا ہوتا ہے۔ وہ علماء کا قرب ہے، وہ مسجد میں کچھ وقت گزارنا ہے، وہ درس سننا ہے، وہ نماز کی طرف آنا ہے، وہ اچھی مجالس ہیں، وہ علمی دینی مجالس کو کہ وہاں جانا، یہ چیزیں ایسی ہیں جن سے انسان کے اندر کا ایمان اجاگر ہوتا ہے، اندر نور ایمان بڑھتا ہے، انسان کے اندر انسانیت پیدا ہوتی ہے، انسان کے اندر اچھائی پیدا ہوتی ہے، نیکیوں کی طرف انسان بڑھتا ہے۔ یہ دو چیزیں ہیں، نیکی کے اسباب کے جتنا قریب ہوں گے اتنا اچھے ہوں گے، برائیوں کے اسباب کے پھر ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ ہمارا یارانہ دوستی بھی
ہمیں خراب کر جاتی ہے بہت زیادہ. بہت بڑا اثر ہوتا ہے دوستی کا، یاد رکھیں. دوست انہیں بنائیں جو تمہاری اخروی زندگی کو اچھا کریں. میں اور آپ دیکھوں کہ کتنے ہمارے دوست ہیں جو ہمیں نماز کا کہتے ہیں، کتنے ہمارے دوست ہیں جو ہمیں برائی سے روکتے ہیں. نہیں یار، کسی کی عزت کو خراب نہیں کرنا. ہم تو دوست اس معاملے میں ایک دوسرے کو داد دے رہے ہوتے ہیں نا، بتا رہے ہوتے ہیں کہ فلاں فلاں ہمارے یہ حرکت ہے، ہماری یہ اٹھ پٹانگی ہیں فلاں فلاں. پھر دوسرے یار تو کمال کا بڑا ذہین آدمی ہے. لعنت ہے یار، یہ ذہانت ہے کیا؟ یہ خدا کی طرف سے عذاب ہے. یہ تمہاری گرفت ہونی ہے. بجائے اس کے کہ جو چیز چھپانی تھی، شرم حیا آنی تھی، اس کو ہم ایز اے فخر بیان کر رہے ہیں دوستوں میں. آگے پھر دوست بھی ایسے بے شرم ہوتے ہیں، وہ ٹوکیں گے نہیں، وہ داد دیں گے. بھئی کمال ہے تیری یار، تو بڑا ذہین نکلا، تو نے تو بڑا کارنامہ کر دیا. کیا جہاد کیا ہے اس نے؟ بے غیرتی کی ہے، بے حیائی کی ہے، اس پہ اسے داد دی جا رہی ہے. اخروی زندگی کو برباد کرنے کا ایک بہترین سبب یہ بھی ہے کہ غلط دوست، ایسے ساتھی، ایسے دوست یہ جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں ہمیں. دوست انہیں بنائیں. بلکہ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا کہ الذی یوسوس فی صدور الناس، شیطان ہے یہ، انسان کے دلوں میں جا کے وسوسہ پیدا کرتا ہے، گناہ کی طرف انسان کو لگاتا ہے. وہ شیطان صرف یہ نہیں کہ وہ دلوں میں آ کے اوجھل ہو کر دلوں میں آ کے صرف وسوسہ پیدا کرتا ہے، نہیں، فرمایا من الجنۃ والناس، وہ جن اور انسان کی شکل میں. انسان بھی کئی ایسے ہوں گے، وہ تمہارے یار ہوں گے، وہ تمہارے دوست ہوں گے، وہ تمہارے بھائی ہوں گے، تمہارے کلاس فیل ہوں گے، جگری یار، ہمیشہ کٹھے رہنے والے. لیکن دراصل وہ شیطان ہوں گے. تمہارے دل کے اندر وہ وسوسے پیدا کر کے تمہیں گمراہ کریں گے، تمہیں بھٹکائیں گے، تمہیں شرارتی بنائیں گے. تمہارے دل کے اندر جو نور ایمان ہے اسے بجھانے کی کوشش کریں گے. تمہاری غلطی پر تمہیں شرمندہ نہیں کریں گے، تمہیں ندامت نہیں ہوگی، تمہیں داد دیں گے، تمہیں اور دلیر کریں گے گناہ کرنے پر. یہ لوگ فرمایا تمہارے دوست نہیں، یہ شیطان ہے. اور شیطان کون ہے؟ ان الشیطان لکم عدو فاتخذوه عدوا. اللہ فرماتا ہے کائنات میں سب سے بڑا دشمن تمہارا شیطان ہے، تم بھی اسے دشمن بنا لو. آج کل تو اکثر ہمارا جتنا بھی یارانے ہیں، دوست ہیں ہمارے، وہ ٹوٹل شیطان نظر آتے ہیں، معذرت کے ساتھ. یہ حقیقت ہے. اگر ایسا نہیں ہے، کوئی دوست اچھا ہے، وہ اچھائی کا حکم دیتا ہے، وہ کہتے ہیں چھوڑ یار، چل نماز پڑھیں، چل یار کسی کی عزت کو نہ تک کریں. کسی کی بیٹی بہن ہے نا، ہمارے گھر میں بھی تو وہ رشتے موجود ہیں نا، جو یہ سبق دیتا ہے وہ تمہارا اصل دوست ہے، وہ تمہارا یار ہے، وہ تمہارا جگری یار ہے. ایسے دوست کو دوست سمجھیں. جو اس کے برعکس ہر وقت فلمیں، سینماؤں کی طرف، موبائل میں عجیب طرح کی چیزیں، عجیب عجیب نمبر، عجیب عجیب باتیں، نماز سے دوری، بے حیائی، بے شرمی، اور پھر تیرے گناہ تیرے بتانے پر تجھے داد دے رہا ہے، وہ تیرا دوست نہیں ہے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے، میں کوئی اپنی منطق نہیں جھاڑ رہا. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے من الجنۃ والناس. ایسا انسان شیطان ہے، اور شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، وہ تمہارا قطعاً دوست نہیں ہو سکتا. آج میں نے اور آپ نے یہ موازنہ کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ میرا کون سا دوست کس طرح کا ہے. جنہیں میں یار بنا کے رکھ رہا ہوں، کیا وہ میرا یار ہے یا قرآن اسے میرا دشمن کہہ رہا ہے؟ پتہ نہیں ہے، مست ملنگ ہو گئے ہم. بس ٹھیک ہے، سب کے ساتھ دوستی ہے. جو جن راہوں پر لگا رہا ہے وہ ہمارا جگری یار ہے. نہ میرے بھائی، اللہ کے کلام سے، قرآن پاک سے، اللہ کے اصول سے دیکھیں کہ پروردگار تو بتا کہ جگری یار کسے بنائے، دوست کون ہوتا ہے. خدا کی قسم، دوستی تو دوستی مصطفیٰ ہے نا، جو ساری زندگی میرے اور آپ کے لیے روتے رہے، جو ساری زندگی مجھے اور آپ کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے امت کا درد ہے. میری مثال ایسے ہے کہ جیسا ایک اپنا آگ جل رہی ہے، اور چھوٹے چھوٹے وہ پرندے پروانے اس آگ کی طرف جا رہے ہیں اور جل جل کے راکھ ہو رہے ہیں. ایک آدمی انہیں بار بار روک رہا ہے، اس آگ سے دور کر رہا ہے، لیکن پھر بھی وہ پروانے، چھوٹے پرندے جل کے راکھ ہو رہے ہیں. یہ میری مثال ہے میری امت کے ساتھ. میری امت جہنم میں چھلانگیں لگا رہی ہے، میں بار بار روک رہا ہوں، اپنی امت کو بچا رہا ہوں. یہ ہے اصل یاری. اللہ کے نبی سے یاری لگائیں، تمہاری دنیا بھی خوبصورت ہے، آخرت بھی خوبصورت ہو جائے گی. یا پھر علماء سے، دیندار لوگوں سے، اچھے لوگوں سے، جن سے تمہاری طبیعت کے اندر بہتری پیدا ہو، جن کے تعلق سے، جن کی یاری سے تمہارے اندر کا نور ایمان بڑھے، ایسے لوگوں کو یار بنائیں. جو تمہارے اندر بے حیائی کو دور کریں، تمہارے اندر ایک حیا کا نور پیدا کریں، جو تمہاری عزت و وقار کو بڑھائیں، جو تمہاری دنیاوری اور اخروی زندگی کے لیے بہترین سبب بنے، ایسے لوگوں کو دوست بنائیں. تو گناہوں کے مین اسباب یہی چیزیں: موبائل، غلط دوست، اور اسی طرح ہماری جو تعلیمی ادارے ہیں. خاص طور پہ یہ تعلیمی ادارے، میں تو نہیں کہوں گا معذرت کے ساتھ، یہ تو جہالت کے ادارے ہیں.
یہ حقیقت بات کر رہا ہوں. ہم سمجھتے ہیں ہمارے بچے ماشاءاللہ یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. نا جہالت پیدا کی جا رہی ہے. یہ کوئی بڑی سازش ہے، یا تو کوئی اس طرح کا ماحول مہیا کیا جائے کہ بچے بالکل جدا ہوں. ہمارے بچوں کو کچھ حیا کا درس بھی دیا جائے، نہ کہ وہ بڑے بڑے پروفیسر، ڈاکٹر، انجینئر بن جائیں. انسانیت ختم ہو جاتی ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پڑھا ہے، یہ کچھ سمجھدار بن گیا ہے. نہیں، دراصل ہر ایک کی بات نہیں کر رہا، اچھے لوگ بھی ہیں. کئی لوگ ایسے ہوں گے وہ ڈاکٹر بھی، انجینئر بھی، پروفیسر بھی، پڑھے لکھے، لیکن انسانیت کمال کی ہوتی ہے، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. اور اکثر یہ ہوتا ہے بے حیائی پیدا ہو جاتی ہے. ظاہر یہ ہنر تو سیکھ کے آتے ہیں لیکن انسانیت بھول جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ آگے اسباب اس طرح مہیا کیے گئے تھے. تو یہ چند ایک چیزیں ہیں. غلط دوست جو انسان کو گناہوں کی طرف لگاتا ہے، اس طرح کے غلط ادارے، اور آج کل واضح موبائل ہیں ہمارے پاس. تو فرمایا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. اے آدم، یہ درخت اس کے قریب نہیں جانا. قریب جاؤ گے کھا لو گے جب نافرمانی ہو جائے گی، ظلم کر بیٹھو گے. تو ان چیزوں کے قریب جائیں جو نیکی کے اسباب ہیں، جس سے نیکی وجود میں آتی ہے. ان ہر چیزوں سے بچیں جس سے انسان سے گناہ سرزد ہوتا ہے. وہ چاہے ایسے دوست ہیں، وہ موبائل ہے، وہ اس طرح کی تعلیمی ادارے ہیں. ہاں، وہ کمال کا وہ آدمی ہے جو موبائل بھی رکھتا ہے، ادارے اس طرح میں پڑھتا ہے، اور ایسے دوست بھی ہیں ان دوستوں کو بھی بدلتا ہے. ادارے میں رہ کر بھی وہ اچھا ہے، موبائل رکھ کر بھی وہ اس سے اچھا استعمال کرتا ہے. وہ کمال کا ہے، بہترین امتی ہے، وہ اچھا انسان ہے. قیامت کے دن پروردگار کے پیارے محبوب اسے سینے سے لگائیں گے مسکراتے ہوئے. اللہ پاک ہم سب کو مخلصانہ انداز میں عمل کی توفیق عطا فرمائے.